آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے کر رہے ہیں۔ پچھلا جو درس ہوا تھا اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور پھر ان کی نافرمان اور مشرک قوم کے غرق کر دیے جانے اور پانی میں ڈبو دیے جانے کا واقعہ ذکر کیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جب انسانی آبادی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اور ترقی اور تمدن کا زمانہ دوبارہ شروع ہوا تو اس وقت جو قوم آگے بڑھی، جس نے ترقی کی اور بڑا نام پیدا کیا، وہ قوم عاد تھی۔ عاد اس قوم کے جد امجد کا نام تھا، کسی دادا کا نام تھا جس کے نام پر پوری قوم کا نام پڑ گیا، اور ترقی کے ساتھ ساتھ یہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ بڑی زبردست طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست قد و قامت، قد کاٹ، زبردست توانا، مضبوط جسم عطا فرمایا تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر اپنے محلات، مکانات تعمیر کیا کرتے تھے۔ کتنے مضبوط ڈیل ڈول والے تھے، طاقتور تھے، فنکار تھے، پیشہ ور تھے، اور کتنے ترقی یافتہ تھے کہ اس زمانے میں، یہ تقریباً حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے بھی 2000 سال یا اس سے بھی زیادہ پہلے کا زمانہ ہے جس میں یہ قوم عاد آباد تھی۔ اس زمانے میں 7 منزلہ عمارتیں انہوں نے تعمیر کی، اور ایک منزل 40 گز کا فاصلہ تھا۔ اب اندازہ لگائی کہ کتنے لمبے چوڑے محل یہ بنایا کرتے تھے۔ یہ یمن کا جو علاقہ ہے اور اس میں احقاف نامی جگہ ہے، وہاں پر یہ قوم آباد تھی، اور پھر اس کی شاخیں مختلف جگہوں پر تھی، اور یمن سے لے کر مصر تک بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ان کے زیر نگیں تھا، ان کے قبضے میں تھا۔ جب یہ قوم شرک میں مبتلا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فہمائش کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، انہی میں حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ کوئی بھی نبی ہوتا ہے وہ اپنی قوم میں، اپنی برادری ہی میں سے بھیجا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے مانوس ہو، اس کی سیرت، اس کے کردار، اس کے کریکٹر، اس کے اخلاق سے اچھی طرح سے پہلے سے واقف ہو، اور پھر یہ کہ وہ ان کی زبان جانتا ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جتنے بھی رسول آئے ہیں اپنی قوم کی زبان میں آئے ہیں۔ دوسری زبان ہوگی تو زبان یار من ترکی و من ترکی دانم نمی دانم کا معاملہ ہوگا کہ میرے دوست کی زبان تو ترکی ہے اور میں ترکی جانتا نہیں ہوں، اب وہ کیا کہہ رہا ہے کچھ پتہ نہیں، اس لیے ہر نبی اپنی قوم میں بھیجا جاتا ہے۔ تو ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے اللہ کا پیغام قوم تک پہنچانا شروع کیا۔ کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یاد رکھیے، عبادت صرف نماز کو نہیں کہتے ہیں، عبادت نماز بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، اور نذر و نیاز بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، مشکلات میں، پریشانیوں میں پکارنا یعنی دعا، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کی یہ ساری شکلیں اور صورتیں ہیں، صرف نماز اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عبادت کی جتنی بھی شکلیں اور صورتیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس کے لیے عبادت کو، دین کو، فرما برداری کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کیجیے، ورنہ صرف اللہ کو ماننا
اللہ کو تو مشرک بھی مانتے تھے اور آج بھی مانتے ہیں۔ بار بار قرآن بیان کرتا ہے، نبی آپ ان سے پوچھئے مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے اللہ ہے۔ آسمان اور زمین سے تمہیں روزی کون پہنچاتا ہے؟ مشرک بھی کہیں گے اللہ ہی پہنچاتا ہے۔ تمہیں کان کس نے دیے؟ آنکھیں کس نے دی؟ سننے بولنے کی طاقت اور صلاحیت کس نے دی؟ یہ سب کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے دی۔ یہ تو سب مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں، تو پھر شرک کہاں ان کی زندگی میں آتا تھا؟ اصل میں انسان جب دیتا ہے نا، جو چیز دے رہا ہے اس میں شرک کرتا ہے۔ اب یہ سب چیزیں تو اللہ سے لے رہا ہے، اللہ سے حاصل کر رہا ہے، دیتا کیا ہے انسان سجدہ یہ اللہ کی ذات کے لیے خالص کر دیتا ہے، اللہ کی ذات کو دیتا ہے۔ اب سجدہ مسجد میں بھی کر رہا ہے اور کسی قبر پہ جا کے کر رہا ہے تو یہی شرک ہے۔ دیتا ہے قربانی، اللہ کے نام پہ بھی دے رہا ہے، کسی اور کے نام پر بھی چڑھاوا چڑھا رہا ہے، یہ پھر یہاں شرک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نظر و نیاز خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ کسی اور کے لیے دے رہا ہے، تو اللہ کے لیے جب دینے کی باری آتی ہے نا، وہاں انسان شرک کر لیتا ہے، مخلوق کو اس میں شریک کر لیتا ہے، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی انسان کو، کسی شیطان کو، کسی جن کو۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ جنات اور شیاطین کے نام پر بھی قربانی کرتے ہیں کہ ان کے شر سے ہم بچ جائیں، تو یہ سب شرک کی شکلیں ہیں۔ اور دوسرا انسان جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کی صفات میں شرک کرتا ہے۔ اللہ جیسا سننے والا کوئی نہیں، اللہ جیسا دیکھنے والا کوئی نہیں، اللہ جیسا ہما داں ہما بیں ہما تواں، سب کچھ جاننے والا، سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ قدرت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر جگہ اللہ ہی موجود ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ان صفات میں اگر کسی مخلوق کے بارے میں سوچتا ہے کہ فلاں بھی اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح اللہ دیکھتا ہے، فلاں کو بھی اسی طرح قدرت ہے جس طرح اللہ کو قدرت ہے، اور فلاں بھی ہماری مدد اسی طرح کر سکتا ہے جس طرح اللہ کرتا ہے، تو پھر یہاں صفات میں بندے جو ہے نا شرک کرتے ہیں اور توحید میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اس لیے انبیاء نے آ کر جو سب سے پہلے پیغام دیا وہ یہی کہا، خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، تم اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو، تم نہیں ہو مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ جھوٹ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے مختلف معبود بنا لیے تھے، مختلف بت بنا لیے تھے، ہر قبیلے میں الگ بت، ہر برادری کا الگ بت، ہر خاندان کا الگ بت، اور الگ بت بھی، الگ خدا بھی، اس کی شکلیں بھی الگ الگ۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، ہر برادری کا الگ بت آپ کو نظر آئے گا، اس بت کی، اس معبود کی شکل بھی، صورت بھی آپ کو الگ الگ نظر آئے گی، اور اس کا نام بھی الگ الگ ہوگا۔ کسی کا نام کچھ ہوگا، کسی کا نام کچھ ہوگا، اس کی شکل دوسری ہوگی اور صورت دوسری ہوگی۔ تو انہوں نے یہ کہہ رکھا، ان کے بارے میں یہ تصور کر رکھا ہے، یہ مال دیتا ہے، یہ دولت دیتا ہے، یہ گیان دیتا ہے۔ آج بھی لوگ ہیں نا، گیان چاہیے تو سرسوتی کی وندنا کیجیے، مال چاہیے تو لکشمی کی پوجا کیجیے، موت کے فلاں مالک ہے، زندگی کا فلاں مالک ہے، عزت چاہیے تو فلاں کے دربار میں پہنچ جائیے، بیٹا چاہیے تو فلاں دربار میں جا کے منت مان لیجئے، اور مقدمے سے رہائی چاہیے تو فلاں جگہ پہنچ جائیے، وہاں مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ سب لوگوں نے پہلے بھی گڑھ رکھے تھے اور آج بھی وہی رواج اور وہی چیز چل رہی ہے۔ اس کے بارے میں کہا، ان انتم الا مفترون، یہ جو تم نے الگ الگ خدا بنا رکھے ہیں اور الگ الگ ڈپارٹمنٹ، شعبے ان کے حوالے کر رکھے ہیں نا، یہ سب جھوٹ ہے، افتراء ہے، تمہارا خود خانہ ساز ہے، خود گھر کی بنائی ہوئی یہ چیز ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا ہے، جو پیغام، جو مشن قوم کے سامنے رکھتے ہیں نا، قوم سے اس سے کچھ بھی مطالبہ نہیں کرتے ہیں، کوئی فیس، کوئی نذرانہ، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ مانگیں، جیسے پشاور مقررین کرتے ہیں، پشاور نعت خواں کرتے ہیں، جو بہت مشہور مقرر ہے نا، پہلے سے 50,000 کھاتے میں ڈال دو تب آپ کے یہاں پروگرام دیں گے، اور آپ کے یہاں پروگرام لینا ہے تو یہ فیس دینی پڑے گی۔ تو پھر یہ انبیاء کا مشن نہیں ہے،
یہ انبیاء والا کام نہیں ہے۔ انبیاء والا کام خلوص پر ہوتا ہے، للہیت پر ہوتا ہے، ہمدردی پر ہوتا ہے، صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، قوم سے کچھ نہیں چاہا جاتا ہے۔ جب قوم کی جیبوں پر نظر ہوگی نا تو پھر بات میں اثر نہیں ہوگی۔ لچھے دار تو بات ہوگی، تھوڑی دیر واہ واہ تو ہوگی، سبحان اللہ تو ہوگا، لیکن لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی کچھ نظر نہیں آئے گی۔ اور جو خالص اللہ کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچائے گا، مخلوق سے کچھ بھی طلب نہیں کرے گا، بس خالص اللہ سے طلب کرے گا، تو وہ سادہ سے انداز میں بات کرے گا، لیکن لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی نظر آئے گی۔ تو یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میری قوم اس پر میں تم سے اجر نہیں مانگتا ہوں، ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ میری تمام ضروریات کو پورا کرے گا اور وہ اجر اور ثواب دے گا۔ افلا تعقلون، کیا تم پھر بھی سوچتے نہیں، عقل نہیں رکھتے؟ ایک آدمی بے غرض ہو کر، بے لوث ہو کر، اور کوئی لالچ اور حرص اور طمع کو، کسی قسم کی طمع کو بیچ میں لائے بغیر، صرف تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری ہمدردی کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں صحیح راستہ دکھا رہا ہے، تم سے دنیا کچھ بھی طلب نہیں کر رہا ہے، پھر بھی تم اس کی بات کو الٹا لے رہے ہو اور اس کی بات نہیں مان رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو اور پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہاری طاقت میں اضافہ کر دے گا، اور مجرم بن کر پیٹھ نہ دکھاؤ۔ چونکہ نافرمانی کی بنیاد پر قحط سالی میں مبتلا ہو گئی تھی یہ قوم، 3 سال تک بارش نہیں ہوئی تھی اور قحط کے اکال کے آثار نظر آنے لگ گئے تھے۔ حضرت نوح نے کہا اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، استغفار جسے ہم کہتے ہیں نا، استغفر اللہ، استغفار یہ بہت ہی مجرب، بہت ہی مؤثر، بہت ہی نفع بخش نسخہ ہے، ہر مصیبت سے نجات کے لیے، ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اور ہر ہماری جو جائز خواہش ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی کامیاب ترین نسخہ ہے وہ استغفار کا ہے۔ آپ کو خوشحالی چاہیے، استغفار کی کثرت کیجیے۔ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، استغفار کی کثرت کیجیے۔ کوئی پریشانی دور کروانی ہے اللہ سے، استغفار کی کثرت کیجیے۔ کوئی بھی جائز آپ کی تمنا ہے پوری نہیں ہو رہی ہے، استغفار کی کثرت کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا، روٹین بنا لے گا، مسلسل اس کا ورد کرتا رہے گا، استغفر اللہ کا، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ورد اپنا لے گا نا، تو اللہ 3 نعمتیں اسے عطا فرمائیں گے۔ من کل ضیق مخرجا، ہر بند راستہ اللہ کھول دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا، ہر ٹینشن سے اللہ نجات دے دے گا، اور اسے ایسے راستے سے، اس طریقے سے روزی دے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ روزی مجھے کیسے مل گئی، کس طریقے سے مل گئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا، حضور نے فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے سردار ہیں، صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میری شادی ہوئی ہے، زمانہ ہو گیا، اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا استغفار کی کثرت رکھو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرا آدمی آیا، شاگرد وہی بیٹھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، کسی نے اور پوچھ لیا کہ حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی کے آثار نظر آ رہے ہیں، کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا استغفار کی کثرت کرو۔ پھر ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ ہمارے یہاں کنواں تھا، اس کا پانی بہت نیچے چلا گیا، خشک ہو گیا ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ حضرت نے کہا استغفار کی کثرت کرو۔ ہر آدمی جو پوچھنے آ رہا تھا، ہر ایک کی بیماری الگ تھی، پریشانی الگ تھی، ہر ایک کا مسئلہ الگ تھا، لیکن نسخہ ایک ہی دے رہے ہیں۔ تو کسی نے حیرت سے پوچھ لیا حضرت
سب الگ الگ مسئلہ لے کے آ رہے ہیں اور آپ نسخہ سب کو ایک ہی بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتے ہیں حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش چاہو، مغفرت طلب کرو، توبہ کرو، موسلادھار بارش برسائے گا، اولاد سے بھی نوازے گا، مال سے بھی نوازے گا، نہریں جاری کرے گا، باغات کو پھل آور اور سبز و شاداب کر دے گا۔ ایک ہی چیز نسخہ ہے اور اس کے بدلے یہ سب چیزیں اللہ دے گا۔ تو اس لیے حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک۔ یہ نصیحت کی حضرت ہود نے اپنی قوم کو، خلوص بری نصیحت، لیکن قوم کا جواب تھا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، کوئی معجزہ، کوئی نشانی لے کے نہیں آئے۔ یاد رکھیے انبیاء، تمام انبیاء اللہ کی طرف سے معجزات لے کے آتے ہیں، نشانیاں لے کے آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ما من الانبیاء من نبی الا واوتی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ نہ دیا ہو، جس کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ ہر نبی، بلکہ نبی کی خود کی ذات، نبی کی سیرت، نبی کے اخلاق، نبی کا چہرہ، نبی کے کریکٹر، نبی کے چال چلن، نبی کا اٹھنا بیٹھنا، نبی کا بولنا، ہر چیز ایک معجزہ ہوتی ہے۔ تمام لوگوں سے الگ تھلگ ہوتا ہے، بالکل نمایاں ہوتا ہے، اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوتا ہے۔ دیکھ کر ہی انسان فیصلہ کر سکتا ہے، یہ عام انسان نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے نا، حضور جب ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو وہ یہ بھی پہنچ گئے، دیکھتے ہیں جن کے بارے میں سنا ہے کہ یہ نبی ہی مکے سے آئے ہیں، دیکھتا ہوں تو گئے تو صحابہ جمع تھے، حضور اس وقت موقع پر تقریر کر رہے تھے، حضور کہتے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ ایک تو یہ جملے اس انداز سے، اور پھر حضور کا چہرہ، حضور کے بول، کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی آپ کی زبان اور آپ کے بول اثر کر گیا۔ یہودیوں کا بڑا عالم ہے، حضور نے تقریر کری تو اس میں کہا اے لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سب لوگ جب سو رہے ہو تو رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ دیکھ کر اور پھر حضور کے یہ بول سن کر میرے دل کی گہرائیوں میں یہ بات بیٹھ گئی ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ سچے پیغمبر ہیں۔ تو نبی کی ہر چیز معجزہ ہوتی ہے، لیکن پھر کیوں کہہ رہے ہیں یہود تم تو کوئی ہمارے پاس معجزہ لے کے نہیں آئے؟ اصل میں جو مخالف ہوتا ہے، ضدی قسم کا انسان ہوتا ہے، اس کو آپ کتنی بھی دلیلیں دیں نا، وہ اپنے مطلب کی دلیل، اپنی ڈیمانڈ کا معجزہ اور نشانی مانگتا ہے۔ حضور سے بھی یہی کہتے تھے یہ بتائیے، یہ بنائیے، صفا مروہ کو سونے میں تبدیل کر دیجئے، مکہ کے پہاڑوں میں نہریں جاری کر دیجئے، آپ کے لیے سونے کا گھر ہونا چاہیے، تب جا کے ہم آپ کو نبی مانیں گے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے تب جا کے نبی مانیں گے۔ ہو بھی گیا، کہنے لگے ان ھذا الا سحر مستمر، یہ تو جادو کر دیا ہے، نظر بندی کر دی ہماری، مانتے نہیں۔ تو سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی کہنے لگے کوئی دلیل لے کے نہیں آئے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، تمہاری نصیحت سے، تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ مختلف معبود، میں نے کہا ایک معبود نہیں، کئی معبود بنا رکھے تھے اور سب کے الگ الگ، ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ صرف نام ہی جو تم نے اپنے رکھ لیے، اپنی طرف سے رکھ لیے۔ آپ دیکھ لیجئے عجیب عجیب نام، ہر کچھ مہینے کے بعد ایک نیا خدا وجود میں آ جاتا ہے۔ ریلوے کے پاس ہوگا تو وہاں وہ سنگلیشور، اس کا نام ہو جائے گا سنگلیشور، دیکھنا آپ لکھا ہوا ہے یہیں آپ کے ریلوے اسٹیشن پہ، بارمیر کی طرف جب جاتے نا، یہ لونی کی طرف، وہاں ہے سنگلیشور اس کا نام۔ یا آپ کے پاؤٹا میں بس اسٹیشن کے پاس ہے، اس کا نام بھی اسی طرح کا ہے، گویا وہ سنگل لے کر، اجازت لے کر بسیں آگے جاتی ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد کوئی نیا آ جائے گا، اس کا نیا نام ہوگا، ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ ہمارے جو معبود ہیں تمہارے کہنے سے ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آج بھی کتنا سمجھایا جاتا لوگوں کو، کتنی کھلی ہوئی باتیں ہیں، لیکن نہیں چھوڑتے ہیں ضد کی وجہ سے۔
وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے تم کتنا ہی سمجھا دو، ہم تو اپنے اسی مذہب پر دھرم پر جمے رہیں گے، تمہاری بات پر کان نہیں دھریں گے۔ اور ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بالسوء، یہ جو تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، عجیب ہے، جو غلط لوگ ہوتے ہیں نا وہ اچھے لوگوں کو غلط قرار دیتے ہیں۔ حضرت ہود جب سمجھا رہے ہیں اور ان کے باطل معبودوں کا جھوٹا پن ثابت کر رہے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، تم کہتے ہو یہ فلاں ہمارا معبود کچھ نہیں کر سکتا، اور فلاں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور فلاں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، مجنون ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو۔ پاگل ہوئے نہیں ہو، ہمارے بعض معبودوں میں سے کسی معبود نے تمہارے دماغ پر اثر ڈال دیا ہے، پاگل کر دیا ہے تمہیں، خبط میں مبتلا کر دیا ہے، یہ ہمارے معبودوں کا اثر ہے۔ الٹا کہنے لگے وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، ہمارے جیسے تو انسان تھے نہیں۔ ہم اگر بتوں کی برائی بیان کریں نا اور اس کے بعد تھوڑا اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پریشانی آ جائے اور کوئی کہہ دے نا تم نے فلاں اس کے ان کے معبود کے بارے میں برا بھلا کہا تھا، اس وجہ سے یہ نقصان پہنچایا، تو ہمارا ایمان ڈگمگا جائے گا، ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہوا ہو۔ لیکن یہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، ایمان اور یقین کے مضبوط پہاڑ تھے، انہوں نے کہا انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، واشہدوا، تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، یہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو نا میں ان سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور تم یہ جو کہہ رہے ہو یہ نقصان پہنچا دیں گے، ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، یہ تو بے بس ہیں، یہ لاچار ہیں، یہ تو تمہارے محتاج ہیں، جہاں تم ان کو گاڑ دو، جہاں تم ان کو رکھ دو، جس طرح ان کا چہرہ بنا دو، جس طرح ان کو جس شیپ میں جس انداز میں ان کو ڈھال دو یہ ڈھل جاتے ہیں، یہ تو خود محتاج ہیں، یہ مجھے کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، گواہ رہو میں شرک کی ان تمام چیزوں سے بری ہوں۔ علماء کرام نے لکھا صرف توحید کو ماننا اور توحید پر قائم رہنا ہی ضروری نہیں ہے، شرک سے برات بھی ضروری ہے۔ میں موحد ہوں، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، صرف یہ کہہ لینا کافی نہیں ہے، یہ بھی کہنا کہ یہ جو تم نے بنا رکھے نا یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بھی ضروری ہے۔ انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم کہہ رہے ہو انہوں نے نقصان پہنچا دیا، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے معبود ہیں سب میرے خلاف ہو جاؤ، میرے خلاف سازش کرو، چال چلو، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو اور بالکل مہلت نہ دو، میرے سلسلے میں کوئی نرمی مت اپناؤ، تم بھی تمہارے خدا و معبود بھی۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی، اگرچہ نہ مانو ہے تمہارا رب بھی وہی جو میرا رب ہے، میں نے اس پر توکل کر لیا ہے۔ اللہ پر جو توکل کر لیتا ہے نا پھر وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے۔ توکل کا مطلب اللہ پر مکمل یقین اور مکمل بھروسہ۔ جب انسان کی گہرائی میں، دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے نا تو پھر چھوٹی موٹی چیزیں اسے ڈگمگا نہیں رہتی، ورنہ انسان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے نا، گھر سے نکلے گا جانور بولا کہ یار جانور بول لیا، آج کا سفر کامیاب نہیں ہوگا، گھر کے دروازے سے باہر نکلے گا بچے نے بول دیا ابا کہاں جا رہے ہو، کہ بچے نے کچکارا دے دیا، یہ کہاں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو بول دیا، اب سکسیس نہیں ہوگا میرا مقصد، وہ سفر چھوڑ دیتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے، کل دیکھوں گا، کل پھر جاؤں گا۔ تو یہ توکل کے منافی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان کو ہر کام کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی ذی روح نہیں ہے مگر میرا رب اس کی پیشانی پکڑے ہوئے ہے۔ کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی اور مخلوق، سب کی پیشانی میرے رب کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے قبضے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ میرا اللہ مجھے نقصان نہ پہنچانا چاہے اور یہ تمہارے معبود چاہیں نہیں ہوتا، اس کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سب اس کے قبضے میں ہیں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ سیدھے راستے پر ہونے کا کیا مطلب؟ میرا رب انصاف کرنے والا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ تم غلط ہو،
تم شرک کر رہے ہو، تم امن سے رہو گے، چین سے رہو گے، سکون سے رہو گے، اور میں توحید پر قائم ہوں اور میرا رب مجھے نقصان پہنچنے دے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا رب عدل والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اے میری قوم اگر تم نے پیٹھ پھیر لیا، پیغام قبول نہیں کیا، تو میرا جو کام ہے وہ میں نے کر دیا۔ میں نے جو پیغام میرے رب کی طرف سے بھیجا گیا تھا تم تک پہنچا دیا ہے۔ نبیوں کا کام، رسولوں کا کام، پیغمبروں کا کام اور نبیوں کے جانشینوں کا کام، علماء و مبلغوں کا کام سمجھا دینا ہوتا ہے، منوانا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے بیوی کو بھی نہیں منوا سکتا ہے، بیٹے کو بھی نہیں منوا سکتا ہے۔ نوح کا قصہ سنا، کنعان نہیں مانا، منوانا نبیوں کے ذمہ تھوڑی ہوتا۔ آج کل علماء جب جو ہے نا دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور کسی کا بیٹا نہیں مان رہا، کسی کی بیوی نہیں مان رہے، تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا خود کے گھر کے تو سدھرتے نہیں، سنورتے نہیں۔ یہ تو صرف کہنا ہے بھائی، سنبھالنا اور صحیح راستے پہ لانا یہ ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام سمجھا دینا۔ ہاں سمجھانے میں اگر انہوں نے کوتاہی کی ہے تو پھر یہ ذمہ دار ہوں گے، اور اگر سمجھا رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں پھر ان کو خواہ الزام نہیں دینا چاہیے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تم یہ مت سمجھو بڑے ڈیل ڈول والے اور طاقت والے ہو اور تمہارے بغیر یہ دنیا قائم نہیں رہے گی۔ میرا رب تمہارے علاوہ دوسری قوم کو جانشیں بنا دے گا، اس دھرتی پر آباد کر دے گا، تمہارے بغیر بھی یہ دنیا چلتی رہے گی۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم رب کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر چیز کا نگراں ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، تم کر رہے ہو، وہ ریکارڈ کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، اور جو جیسا کر کے وہاں پہنچے گا اس کے مطابق جزا یا سزا پائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، حضرت ہود نے بہت سمجھایا، قوم مانی نہیں، پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، اب اس قوم کو تباہی کا سامنا کرنا ہے۔ جب ہمارا فیصلہ آ گیا ہم نے ہود کو نجات دی اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی اپنی رحمت کے ساتھ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور سخت عذاب سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ عذاب کس طریقے سے آیا؟ سخت قحط پڑا 3 سال تک، تو انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا، جاؤ مکہ جاؤ۔ مکہ بیت اللہ اس وقت بھی قابل احترام تھا، کہتے ہیں بیت اللہ کی عمارت تو ڈھہ چکی تھی لیکن جہاں بیت اللہ ہے وہاں سرخ ٹیلا تھا، لوگ آتے تھے وہاں دعائیں کرتے تھے، اللہ سے اپنی مشکلات دور کرنے کی درخواستیں رکھتے تھے۔ تو وفد بھیجا قوم نے، جاؤ بیت اللہ دعا کرو، اللہ قحط سالی دور کر دے، بارش برسا دے۔ تو وفد گیا اور مکہ کے پاس ان کے کوئی رشتہ دار، کوئی بڑا سردار تھا، ان کے یہاں ٹھہرا۔ 1 مہینے تک اس نے بڑی خاطرداری کی اور بڑی مہمان نوازی کی، وہ وہیں مشغول ہو گئے۔ بعد میں یاد آیا کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے تھے، دعا کروانے کے لیے آئے تھے، تو بیت اللہ آئے، دعا کی کہ اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے، بارش برسا دے۔ اچانک بادل آئے اور 3 کلر کے آئے، سفید، سرخ یعنی لال، اور ایک دم سیاہ۔ اور جو وفد کا سردار تھا، آواز آئی ہاتف غیبی کی، ان بادلوں میں سے کسی ایک کو چن لو، تمہاری درخواست منظور ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کالا بادل سب سے زیادہ پانی والا ہوتا ہے، گھنگور گٹا، کہ یہ ہم چنتے ہیں، اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو پھر وہ ان کی آبادی کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ آبادی پر جب پہنچا کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، او ہو خوش ہو گئے، یہ بادل پانی برسائے گا، لیکن پانی نہیں تھا، اس میں آگ تھی، اللہ کا عذاب تھا۔ اور پھر ہوا کا طوفان چلا۔ قرآن کہتا ہے 7 لیال و 8 ایام، 7 دن اور 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا کا جھکڑ چلا۔ یہ مضبوط ڈیل ڈول والے لوگ ایسا اوپر لے جا کر ہوا نے جو نیچے پٹکا ہے، ایسے پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے لمبے چوڑے تنے طوفان آنے کے بعد پڑے رہتے ہیں نا، اسی طرح وہ پڑے تھے۔ عمارتیں منہدم ہو گئی، آبادیاں ویران ہو گئی، اور اس طرح وہ قوم جو کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، تو اللہ نے کہا ہم تم سے بھی بڑے طاقتور ہیں۔ ایک لطیفہ ہے، وقت ہو گیا ہے، بس کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ یہ پڑوسی ملک میں صدر پرویز مشرف تھا، بڑا ظلم کیا اس نے دینداروں پر۔ تو وہ جب آیا
تو بڑا اس نے ظلم کیا. علماء نے سمجھایا تو یوں مکہ مار کے کہتا تھا آئی ایم ویک بٹ مائی چیئر از اسٹرانگ. میں تو کمزور ہوں لیکن جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں یہ بہت مضبوط ہے. تو ہمارے ایک عالم تھے علماء حقانی علامہ علی شیر حیدری، انہوں نے کہا تھا کہ پرویز صدر صاحب، نہ تمہاری کرسی مضبوط ہے نہ کسی اور کی کرسی مضبوط ہے، کرسی تو صرف آیت الکرسی والے کی مضبوط ہے اور کسی نہیں. پھر جب وہ بھاگا ہے، اس کا منظر آپ لوگ جانتے ہو، دنیا کی سیاست پر نظر رکھے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا ویئر از یور چیئر، اب تمہاری کرسی کہاں ہے، بتاؤ کون سی مضبوط کرسی ہے تمہارے پاس. تو وہ اس کو جب کوئی چیلنج کرتا ہے نا تو پھر بتاتا ہے کہ ہماری طاقت کے سامنے تم تنکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے ہو. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. اللہ کہتے ہیں یہ دیکھو قوم عاد، آج بھی ان کے آثار موجود ہیں، نشانات موجود ہیں. یہ عاد ہیں اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، رسولوں کی نافرمانی کی، ہر ظالم سرکش کی پیروی کی، اپنے چودھریوں، اپنے وڈیروں، اپنے سرداروں کی بات مانی، مخلص نبیوں کی بات نہیں مانی. اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت تک ان کے پیچھے پھٹکار ہوتی رہے گی. اب تذکرہ ہو رہا ہے، ان پر لعنت بھیجی جائے گی، ان کے تذکرے ہوں گے کہ برباد قوم تھی اور اس پر اس طرح عذاب آیا ہے. الا ان عادن کفروا ربہم. سنو عاد کو کیوں سزا ملی، اس نے اپنے رب کا انکار کیا. سنو بربادی ہے قوم عاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے یہ ان کی داستان عبرت ہے. جس کی آنکھیں کھلی ہے وہ کھول کے پڑھ لے، دیکھ لے، سن لے، عبرت حاصل کرے، رب کی نافرمانی نہ کرے اور ایسے کام نہ کرے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، جو اللہ کی پکڑ کو دعوت دیتے ہیں. اللہ ایسے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ.